نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن پر پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ جو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ نہایت پاورفل عمل ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ خاص ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں، آپ کے وہ پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بات چیت کریں یا آپ ان سے ملاقات کریں، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد جو ملاقات کا ایک ذریعہ ہے وہ خواب ہوتا ہے، اور ہم ترستے رہتے ہیں کہ ہمارے پیارے ہمارے خواب میں آئیں، کیونکہ یہ ملاقات کا بہت پیارا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو سچے خواب ہیں وہ وحی کا 42واں حصہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ذریعہ بنایا کہ اگر ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہم ان سے رابطے میں رہیں، ہمیں ان سے ملاقات کا شرف ملتا رہے۔ مگر بہت سے اب ہم خواب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہمیں آ سکتے ہیں، تو یہ ایک ایسا عمل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ جس بھی پیارے کو ملنا چاہتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعہ سے آپ ان سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بڑی سے بڑی ہستی بھی ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو یہی کوشش کرتی تھی اس عمل سے کہ آپ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہی کوشش کریں گے اس عمل سے کہ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ یہ عمل مجھ سے پہلے جو ہے وہ میری ایک معلمہ نے شیئر کیا تھا، میری جو مدرسے کی معلمہ تھی انہوں نے میرے ساتھ جو شیئر کیا تھا۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا غالباً، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور وفات پانے کے بعد وہ کس درجہ میں ہیں، جنت میں ہیں، کیا ان کے ساتھ حالات و واقعات تھے۔ تو انہوں نے یہ عمل کیا تھا، اور کہتی ہیں کہ جب انہوں نے عمل کیا تو اگلی ہی رات ان کی والدہ ان کے خواب میں آئیں گی اور انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں بہت آرام سے ہیں، سکون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی بات و گفتگو آپ ان سے کرنا چاہیں گے یا آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اس کا جواب خواب کے ذریعے ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو یہ اور اس کے بعد میں نے یہ وظیفہ جو ہے طارق عبقری کے جو طارق صاحب ہیں، میں نے ان کے جو ہے وہ منہ سے بھی یہ وظیفہ سنا ہے، ان کی ایک ویڈیو میں بھی میں نے یہ وظیفہ سنا ہے، تو مجھے پھر بہت زیادہ اس پر یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ یہ پاورفل عمل ہی ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ پاورفل اور اتھینٹک وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور انشاءاللہ اس کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ قرآن پاک کی سورت ہے جس کو آپ نے نماز کی طرح پڑھنا ہے، نماز میں اس کو آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں سے ملاقات کا شرف حاصل کروائیں گے۔ تو کرنا کیا ہے، آپ نے وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں اس لیے پڑھا ہوں کہ مجھے اس کے ذریعہ سے مجھے میرے پیاروں سے ملاقات کا شرف نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھنی ہے، سورہ تکاثر پڑھنی ہے آپ نے 1 مرتبہ۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیں، چھوٹی سی سورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مشکل نہیں ہوگی، تھوڑی سی ہی دیر میں اگر آپ اچھا حافظہ رکھتے ہیں تو تھوڑی سی دیر میں ہی آپ کو وہ حفظ ہو جائے گی۔ تو آپ نے 4 رکعات میں الہاکم التکاثر یعنی سورہ تکاثر، میں نے اسکرین پر آپ کے پاس جو ہے وہ آ رہی ہے، تو آپ نے یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ اس کو 4 رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہے سورہ تکاثر، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے پڑھتے اپنے یعنی لیٹنے سے کچھ دیر پہلے آپ یہ عمل کریں گی، بستر پر لیٹتے ہی آپ نے درود ابراہیمی جو ہے وہ اس کا ورد جاری رکھنا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے میرے اس پیارے کے ساتھ ملاقات کا شرف نصیب ہو، اور آپ نے جو ان سے سوالات کرنے ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو
جو ہے وہ ملاقات کا شرف نصیب فرمائیں گے۔ اور میں نے جب یہ طارق صاحب کی حکیم طارق صاحب کے اس پہ ویڈیو میں جب میں نے یہ سنا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ملاقات کا شرف جو ہے وہ ان کو حاصل ہوا، بہت دفعہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ ان کی کافی عرصہ سے خواہش تھی کہ وہ ان سے ملاقات کا شرف حاصل کریں۔ تو انہوں نے جب اس عمل کو دیکھا تو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف نصیب فرمایا۔ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں اس کے ذریعہ سے، اور اللہ کے حکم سے اپنے پیاروں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سے بھی آپ ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو جو ہے وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے، روشن فرمائے، ان کے تمام تر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما کے ان کی قبروں کو جنت کے گوشے بنائیں، جنت کی باغات بنائیں، اور ان کی قبروں پر رحمتیں اور عظمتیں اور نور داخل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارے پیاروں کو ہمیں جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانا، پڑوسی تو پھر پڑوس میں رہا کرتا ہے، یا اللہ ساتھی بنانا کہ ساتھی جو ہے وہ ساتھ رہا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیاروں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانا، اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں اعلیٰ مقام یعنی جنت الفردوس کہ جس کا عرش کہ جس کی چھت تیرا عرش ہے، یا اللہ ہمیں وہ عطا فرمانا، ہمارے پیاروں کو وہ عطا فرمانا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ میں بھی اپنے ہر سبسکرائبر کے لیے، ہر ویورز کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اپنے پیاروں سے ملاقات کر سکیں۔ اور اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کے مطابق میں وظائف لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔ اور آپ ہمیشہ وظائف کی اجازت طلب کرتے رہتے ہیں تو اس وظیفہ کی جو ہے وہ اجازت عام ہے، اور یہ جہاں لکھا ہوا تھا، جہاں سے میں نے یہ دیکھا ہے پڑھا ہے، وہاں بھی اجازت عام لکھی ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی اجازت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کی اجازت میں عام کر دیتی ہوں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہ آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے آپ کو آٹومیٹکلی وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ حافظ۔ 1999 امبائمنٹ سے فارغ ہوئے، اپنے اپنے گھروں کو، وہ گئے گھر، تو انہوں نے لاہور میں تھے، ویسے تو دیرہ غازی خان کے تھے، لاہور میں رہائش تھی فیصل ٹاؤن، تو وہ انہوں نے مسجد میں ان کا بیان طے کر دیا، گشت تھا تو وہ گشت کا بیان کر رہے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا سامنے بیٹھا تھا، تو کچھ 15-20 منٹ بیان چل چکا تھا، تو انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہتے کہتے جان نکل گئی اور مر کے گرے، مر کے سامنے بیٹے کی گود میں گرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دھڑم، دعوت دیتے دیتے مر جاؤ۔ تو بعد میں ہمارے ایک ساتھی کو ملے تو انہوں نے پوچھا، سردار صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جب میری روح اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور مجھ سے فرمایا اپنا بیان پورا کر لے، اپنا بیان پورا کر لے۔ دنیا کا بھی سردار اور آخرت کا بھی سردار، سردار ظہور خان لغاری ہے، اللہ نے دنیا کا بھی سردار بنایا تھا، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور آخرت کا بھی سردار بنایا کہ ظہور چل اپنا بیان پورا کر، یہ میرے فرشتے تیرے آگے ہیں۔ تو میرے بھائیو، امت یہ پیغام پہنچانا بھول گئی ہے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑ ابھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں پھرنا، پیغام ربانی کو لے کے در در صدا لگانا، گھر گھر نوائے وقت بن جانا۔ ہم ہیں نوائے وقت، اخبار نہیں ہے نوائے وقت، ہم ہیں صدائے زمانہ، ہم ہیں نوائے زمانہ، یہ امت ہے نوائے وقت کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں۔
کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، جہاں زندگی کی شام ہوتی ہے وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور کل حشر میں اللہ ان کو نبیوں کی شان کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ علم غلط ہو گیا، روٹی، علم کا موضوع بھی کبھی روٹی رہا ہے، کبھی علم کا موضوع بھی نوکری رہا ہے۔ علم کا موضوع شعور ہوتا ہے، شعور ختم کہ درویشی بے عیاری ہے، سلطانی بے عیاری۔ یہ تبلیغ بھولا ہوا سبق ہے، کوئی نیا سبق نہیں، پرانا ہے، لوٹ پیچھے کی طرف۔ اے گردش ایام تو یہ پرانا سبق ہے، کوئی نیا نہیں ہے، بیچ میں زمانہ ہوا بھول گئے تو نظر آتا یہ کیا کام ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یہ وہی ہے جس کے لیے تم پیدا ہوئے تھے، یہ وہی ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امت کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں